السلام علیکم جی. شفیق اوان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں سارانہ اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حسب سابق ہماری دعا ہے، حسب معمول ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور پاکستان کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئے. اخبارات نے کس طرح اہم ایشوز کو کور کیا اور کس طرح ڈسپلے دیا، ایک نظر ڈالتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر آمنے سامنے. علامتی اجلاس میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب. نگران سیٹ اپ کے لیے اسپیکر کے عمران خان اور شہباز شریف کو خط. جبکہ سپریم کورٹ میں 100 موٹر کیس کی سماعت کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا ہے. روزنامہ پاکستان نے پنجاب کے سیاسی بحران کو سرخی کے طور پہ لیا. پنجاب اسمبلی اجلاس، علامتی اجلاس، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب. اسی خبر کو روزنامہ نئی بات نے اس انداز سے پیش کیا: پنجاب کی پگ کے لیے کھینچا تانی، اسمبلی کا علامتی اجلاس، حمزہ وزیر اعلیٰ منتخب. روزنامہ خبریں کی سرخی کے الفاظ ہیں: بڑا آئینی بحران، پنجاب اسمبلی سیل، نجی ہوٹل میں اسمبلی کا علامتی اجلاس، حمزہ شہباز 199 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بن گئے. روزنامہ جنگ نے بھی پنجاب کے سیاسی بحران کو اہمیت دی. پنجاب اسپیکر ڈپٹی اسپیکر آمنے سامنے، بحران شدید. پرویز الہی اور سیکرٹری اسمبلی نے بدھ کو اجلاس منعقد نہ کرنے دیا. بلڈنگ کو تالے اور خاردار تارے لگا کر بند کر دیا. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع. اسپیکر کے وزیر اعظم اور شہباز شریف کے خط کو روزنامہ ایکسپریس نے جعلی حروف میں شائع کیا. جسٹس گلزار کا نام مسترد، پارلیمانی کمیٹی کے لیے شہباز کو اسپیکر کا خط. اسی خبر کو روزنامہ نوائے وقت نے اس طرح ہائی لائٹ کیا: ایوان صدر نے الیکشن کی تاریخ مانگ لی. نگران وزیر اعظم کے لیے اسپیکر کے عمران شہباز کو خط. روزنامہ دنیا نے وزیر اعظم کے بیان کو نمایاں طور پر کوریج دی. عوام جمہوریت پر سب سے بڑے حملے کو ناکام بنانے کے لیے باہر نکلیں، وزیر اعظم عمران خان. انگلش اخبار دی نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے: پنجاب اسمبلی کرائسس ڈیپینس، اسپیکر ڈپٹی رو اوور سیشن. ڈیلی ٹائمز کی مین سٹوری ہے: حمزہ الیکٹڈ پنجاب سی ایم ان سمبولک پنجاب اسمبلی سیشن، پولیٹیکل کرائسس ان پنجاب ڈیپینس. اسی خبر کو ڈان اخبار نے فرنٹ پیج پہ کوریج دی: پنجاب گورنمنٹ سوئنگز انٹو ایکشن ٹو کریش ریوولٹ بائی ڈپٹی اسپیکر. دی نیشن کی ٹاپ سٹوری ہے: نو پریسیڈنٹ فار واٹ ہیز ہیپنڈ، چیف جسٹس. ایکسپریس ٹریبیون کی مین سٹوری ہے: چیف جسٹس ٹرمز رولنگ آن نو ٹرسٹ انپریسیڈنٹڈ. ایک نظر ڈالتے ہیں رن ڈاؤن پہ. پنجاب کا سیاسی بحران سنگین ہو گیا. ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس، سپریم کورٹ کے آج فیصلے کا امکان. قومی سیاسی بحران، کیا مسئلے کا حل نئے انتخابات ہیں؟ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی انتہا پسندی ایک چیلنج. آج کے پروگرام میں روزنامہ ڈان کا اداریہ اکانومک انسرٹینٹی اور روزنامہ دنیا میں سعد رسول کا کالم ایبسلیوٹلی ناٹ شامل ہے، جبکہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے اسٹینڈ ود کانسٹیٹیوشن. السلام علیکم جناب. وعلیکم کیا حال السلام ہے؟ جناب، ٹھیک کیسے ہیں؟ ہیں سار صاحب؟ آپ ٹھیک ہم ٹھاک ہیں؟ میں تو تینوں جو ہیں بڑے ڈل ہیں، اور خالد کیوم جو ہے آج بڑا ایکٹیو He is نظر very لگ رہا ہے. organized man. He is very organized. رات کو جلدی سو سر گیا وہ تھا. آپ کی تعریف کر رہے تھے. کوئی کمپرومائز نہیں کرتے سوشلائزیشن پہ. اچھا 8 بجے بس انہوں نے اپنا روٹی شوٹی کھا کے ہاں لمبے پڑ کے سو جاتے سو جاتے ہیں آپ. ہاں تو بڑی ہیں. بات اور ہے. یہ جرنلسٹوں کی ایک ایسی مطلب اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو 8 بجے سو جاتے ہیں. اچھا نہیں 8 بجے نہیں سوتے، 8 بجے تو نہیں سوتے، اچھا 10-11 بجے سو جاتے. لیکن 10-11 بجے بھی بڑی بات بڑی ہے. بات ہے. یہ تو اور اس طرح کے کبھی پولیٹیکل کبھی مجھے کرائسس میں یہ رات 3 بجے میسج کر رہا ہوتا ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ 3 بجے مجھے میسج کر رہا ہے تو ریپلائی پہ یہ پریشان ہو آپ جاتا ہے. دن کو سوتے ہیں، میں دن کو نہیں سوتا، میں دن کو اپنی ورکنگ جو ہے جاری رکھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھی بات. اچھا جی، پنجاب کا جو سیاسی بحران ہے وہ تو بڑا ایک عجیب سی کیفیت اختیار کر گیا ہے. اور کل جو ہے لاہور کے ایک ہوٹل میں پھر مسلم لیگ نون، ان کے اتحادی، وہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے جناب حمزہ صاحب کو اپنا وزیر اعلیٰ بھی علامتی اجلاس میں منتخب کیا. اور پھر اس کے بعد بڑے وہاں پہ اچھے سین دیکھنے کو ملے، جس طرح مبارکبادیں سلامتیں. ایک مبارکباد تو بنتی ہے نا کہ شہباز شریف صاحب اور اپنا حمزہ شہباز صاحب علامتی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بن چکے ہیں. قومی اسمبلی میں بھی ہاں وہ وہاں پہ بھی اسپیکر ایاز صادق کی لیکن ان کا حلف کہاں ہوگا رانا صاحب؟ علامتی حلف گھر میں ہوگا اور کیا؟ فلیٹی ہوٹل بھی ہوگا. نہیں، یہ تو ظاہر ہے علامتی ہے تو پھر اس کا تو کچھ نہ کچھ تو پھر
होता ही है। और लेकिन कल से सोशल मीडिया पे इस पे बड़ी मजेदार चीजें चल रही हैं, बड़ी राना दिलचस्प। साहब, ये जो क्राइसिस है ना, पहली बार नहीं आया, इससे मिलता जुलता हमने देखा है भट्टू साहब के दौर में, नकई साहब के दौर में, फिर अपना तो छांगा मांगा वाला भी देखा फिर छांगा मगा भी देखा, फिर शहबाज शरीफ के दौर में भी देखा, तो नकई ये सारा हमने देखा हुआ है, भुगता हुआ है। फिर शहबाज शरीफ साहब को पता है वो अपना 3 बार वज़ीर मुंतखब होना हाँ पड़ा जी, वो था। गवर्नर आज लगा फिर वो वो अच्छा नहीं, मेरा आपसे सवाल जो है वो ये कि ये ठीक है, आपने देखा, जाहिर है हम इन्हें कवर करते आ रहे हैं, लेकिन शफीक अवान जिस तरह की अबतरी ये पिछले कुछ दिनों में नजर आई और आइन को हर बंदे ने अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो जरा थोड़ा सा अचंभे वाली बात है। ऐसे में होता है, हर दौर में ये होता है कि भाई ये एंड है, इसके आगे कुछ नहीं होगा। और जब नया क्राइसिस आता है हम कहते हैं यार पिछला कुछ नहीं था। अब ये है कि यार ये हमारे लेजिस्लेटर हैं, इन्होंने आइन बनाना है, कानून बनाना है, सबको हमें गाइड करना है, और ये आपस में लड़ रहे हैं। अब असम्बली में इजलास हो रहा है और अपना पंजाब असम्बली को ताले लगा दिए गए, ताले खारदार ताले लगा दिए, और मीडिया को भी अलाउ नहीं किया कि मीडिया अंदर जाए। यार वो लाइक कहते हैं कि वो मीडिया फ्रेंडली है, और मीडिया फ्रेंडली इतने है कि मीडिया पे पाबंदी है, और फिर देखें वो अपने इस बार जो खारदार ताले लगाई थी वो वेल्ड की जा रही थी कि भाई कोई उतार न सके, और फिर वहाँ पे दोनों पार्टियों के कारकुन भी पहुँच गए, और मुझे लग रहा है खुदा न खास्ता कोई ये 16 को तसादुम ना हो जाए। और फिर देखें ये जो उसमें इजलास हुआ इनका फ्लैटिस में, होटल में, उसमें टर्न कोड बीज थे, 199 जो थे वो उनके अपने नहीं थे, उसमें टर्न कोड बीज थे। अगर आपको सियासत में अखलाकियात नाम की चीज़ है, कानून आइन की कोई चीज़ है, तो फिर वो क्या लेने गए थे? सबको फेयर अपना गेम कर रहे थे जो आइन कानून के मुताबिक है। और जो टर्न कोड से जिन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की उनको अगर अखलाकियात तो यही बनती है उनको वोट ना कास्ट करने दे, और उनको ना लेकिन यहाँ पर माइट इज़ राइट की बात है ना, जिसके पास ताकत है वो सब ठीक है। और इसी इनको मिला के ना को वो खुद वो उसको कंडम कर रहे हैं, ना उनके जो हमारी हैं मीडिया वाले वो कंडम कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि सारे खेल में मीडिया भी डिवाइड हो गए, सिवाय 1-2 चैनल के, 1-2 अखबारात के, पूरा झुकाव दूसरा एक तरफ है। और ये नहीं होना चाहिए। जो हमने मीडिया पढ़ा है, जो हमने सीखा है अपने साथ से, हमने तो कभी ऐसे नहीं किया। और मुझे याद है जब भट्टू और नकई दौर में समरी बाबर टूटी थी, तो एम ए न्याजी हमारे एडिटर थे दी न्यूज़ में, तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट मैंने लिखी थी कि इतने बजे समरी टूटी, इतने बजे वापस समरी हुई, सारा वो फिर हाईकोर्ट में टाइमलाइन वो फिर हाईकोर्ट में कोर्ट हुई थी। अच्छा, लेकिन हमने ये नहीं कहा था किसने क्या किया। अब तो देखें पूरा मीडिया भी एक पार्टी नजर आ रहा है, और एक मीडिया हाउस माशाल्लाह एक सियासतदान ने खरीद भी लिया है। तो मेरे ख्याल राणा साहब कोई और काम शुरू कर दिए, ये काम हमारी जगह नहीं रह गया। वो जो हम कहते हैं ना जो न्यूट्रल और ये और वो उससे बाहर आ गए। अब हमें या पार्टी बनने का या स्टैम्प लग जाएगी, ये साफ ही नहीं है। और देखें ना, ये पंजाब में हमेशा, पंजाब में ऐसा होता है, कभी सिंध में हुआ है, KP में हुआ है, बलूचिस्तान में चलते रहते हैं, बलूचिस्तान वाले अपने मसाइल हल कर लेते हैं। लेकिन पंजाब में जो कुछ होता है, तारीख देख लें, हम तमाशा बनते हैं, पूरी दुनिया की तवज्जो में आ जाते हैं। और एंड में ये होता है कि आइन के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक होता है, तो आप शुरू में आइन कानून को फॉलो करो कि हम तमाशा ना बने। लेकिन ज़ाहिर है पावर गेम है, तो पावर गेम में तो ये होता है कि भाई छीने झपटी होती है। अच्छा, मैंने सवाल तो पॉलिटिकली करना है, लेकिन चूंकि शफीक ने एक बात अभी कह दी सहाफ़ियों के हवाले से, और इसने तो हमें ये कहा कि हम छोड़ दें। कुछ सहाफ़ियों का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जो रवैया है, हमने कल भी एक इवेंट देखा जिसमें क्या सहाफ़ी को इखलाकी तौर पे इस बात की इजाज़त है कि वो ज़बरदस्ती कहे कि नहीं मेरी यूँ कर लें, कोई सलमान क्या एथिक्स है? मैं खालिद आप बताएं, क्योंकि आप रिपोर्टिंग में, फिर मैं सलमान की तरफ आऊँगा। देखिए आपने रिपोर्टिंग राणा की है। साहब, ये जो यूट्यूब कल्चर है ना, इसने जो हमारी सहाफत थी और जो रवायात थी उनको जो है ना वो ख़त्म कर दिया। और ये अपनी जो राय है, एक तो उसको मुसल्लत करना चाहते हैं, और दूसरा यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पर इसकी जर्नलिज्म देखें, जिसमें हमारे जर्नलिस्ट हजरात भी काफ़ी जो हैं वो यूट्यूब पर बन चुके हैं, तो वहाँ पर एक तो यह है कि दूसरा वर्जन जो है वो उसको ना आप सुनने के लिए तैयार हैं, ना आप अपने व्लॉग में शामिल करने के लिए तैयार हैं, एक तरफा, और उसमें हकायक को भी जो है वो मद्देनज़र जो है वो नहीं रखा जाता। और जिस वजह से जो है हमारा ये इस वक्त जो सहाफ़त भी इस क्राइसिस का, इस बहरान का, इस सियासी बहरान का जो है वो हिस्सेदार बन चुकी है। और जिसकी झलक आज आप तमाम अखबारात अगर देखें, तो TV चैनल्स भी देखें, ये हेडलाइंस अखबारात हमारे सामने पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर एक अलामती इजलास हुआ है कल।
لیکن علامتی اجلاس کی ہم نے اتنی سنجیدگی کے ساتھ رپورٹنگ کی ہے اور خبریں اور لیڈیں لگائی ہے جیسے ہم اگر معمول میں آج جو ہے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جاتے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں تو شاید اتنی بڑی خبر جو ہے نہ لگتی. تو اس طرح ہمارے جو رویے ہیں ہمارے میڈیا ہاؤسز کو بھی ان پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ جو ہمارے صحافی حضرات یوٹیوبر بن چکے ہیں ان کو بھی اپنے رویے جو ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنی سوچ اور سوالات جو ہیں وہ دوسروں پر مسلط کرنے کی بجائے دوسروں کو سننے کا بھی جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ اختیار کریں. ڈاکٹر صاحب صحافت کے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جو انگریڈینٹس ہیں جو انگریڈینٹس وہ نہیں کہ آپ کی تعلیم کا آپ کا ایکسپیرینس کتنا آپ کی ریسرچ کیا آپ کتنے پڑھیں. آپ کا ووکل کارڈ ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کا فیس کٹ ٹھیک ہونا چاہیے اور آپ پرومپٹر اچھا پڑھ سکتے ہو. اب یہ 3 چیزیں رہ گئی ہیں تبھی آپ بن سکتے ہیں, نہیں تو ہم اور آپ فارغ ہیں اس میں. اچھا جو دیکھیں خالد صاحب نے جس طرف اشارہ کیا, شفیق جو بات کر رہا ہے, سلمان میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یوٹیوبرز ایک اب نئی وہ ہے اور یہ آگے ہی بڑھتی ہے, جرنلزم اس کی شکلیں بدلتی ہیں, لیکن کچھ ایتھکس ہوتے ہیں نا کچھ چیزوں کے. مثلا مثال کے طور پہ ہم پچھلے 3 ڈیکیڈز آلموسٹ اس سے اوپر ہم چلے گئے, ہم نے تو کہیں یہ نہیں سیکھا کہ ہم اپنی صحافت کو کوئی بدتمیزی کا رنگ دیں. بھئی سوال کرنا میرا حق ہے, وہ جواب نہیں دینا چاہتا ان کا حق ہے. دیکھیں جب سیاست میں صحافت میں سیاست غالب ہو جائے نا اور صحافتی ایجنڈے کے مقابلے میں سیاسی ایجنڈا غالب ہو جائے اور جب اصول کی بجائے شخصیت پرستی غالب ہو جائے تو یہ جو کچھ اس وقت میڈیا میں ہو رہا ہے نا آپ کو اس کے اندازہ لگا لینا چاہیے. کل میں دیکھ رہا تھا وہ مطیع اللہ جان صاحب کا فواد چودھری صاحب کے ساتھ ایپیسوڈ. آپ ذرا جو بھی استاد ہے نا میڈیا کا اس کو دونوں کا وہ کلپ دکھا دیں اور ان سے پوچھیے کہ کس نے کیا پرووک کیا اور کس انداز سے ہمارے باقی صحافتی حضرات فوری طور پہ آزادی صحافت کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ سوال کرنے کا طور طریقہ, کچھ سوال کرنے کا سلیقہ, کچھ سوال کرنے کی تہذیب, کچھ سوال کرنے کا حسن سب غائب ہو گیا. وجہ کیا جو انہوں نے کہا خالد کی میں ریٹنگ بیسڈ میڈیا ہے. جب تک میں اب کیونکہ وہ جرنلسٹ وہ فارملی اخبار یا ٹی وی کے ساتھ نہیں ہے, وہ تو سوشل میڈیا کے ساتھ ہے, وہاں تو سارا کاروبار ہی جو ہے نا وائرل پہ چلتا ہے. جب تک وائرل نہ ہو تو سارا کھیل نہیں بنتا. ایک بات تو یہ ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب سے یہ ایڈیٹر انسٹیٹیوشن ختم ہوا ہے نا, آپ تو خود ایڈیٹر ہیں, اس وقت سے یہ سارے ہم نے زوال جو ہے نا جرنلزم کے اندر دیکھ رہے ہیں. ایک بات اب میں تھوڑا سا پنجاب کے کانٹیکس میں بات کرنا چاہتا ہوں. بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. اسپیکر کے خلاف طریقت میں اعتماد, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف طریقت میں اعتماد, اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر کے تمام تر اختیارات معطل کر دیے, اسمبلیوں کو تالے لگ گئے, خاردار تالے لگا دی گئی, اجلاس کہیں اور ہو رہا ہے, علامتی اجلاس. اچھا سارا کھیل جو ہے نا وہ بنایا گیا ہے باغی لوگوں کے اوپر, پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر, اور پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندیاں. اور یہ مجھے بتائیے کس قانون کے ساتھ کے تحت ڈپٹی اسپیکر اجلاس بلا سکتا ہے؟ اسپیکر موجود ہے, پرویز لائی صاحب اسپیکر ہے نا, سیکرٹری اسمبلی موجود ہے, کہیں مشاورت. اچھا پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ ڈپٹی اسپیکر کی صاحب کی جو ہے ڈپٹی اسپیکر جو ہے ان کی ملاقات ہوئی وہاں پہ حمزہ شہباز صاحب سے 2 دن پہلے, معاملات طے ہوئے, ایک نیا گروپ کریٹ ہوا, وہ تو پارٹی بن گئے. اچھا اب ایک ڈپٹی اسپیکر جو ہے جس کے خلاف طریقے سے اعتماد ہو گئی ہے, وہ کیسے اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ وہاں پہ کر سکتا ہے؟ یہ سارا بحران یہ بتا رہا ہے کہ جو چیزیں یہاں پہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کانسٹیٹیوشن امپورٹنٹ نہیں ہے, اس میں اپنا ایجنڈا جو ہے نا وہ سب پہ غالب ہو چکا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب پنجاب اسمبلی کے مستقبل پر آپ سوالیہ نشان لگا رہے ہیں, آپ پنجاب اسمبلی کے اوپر گورنر راج لگانے کی باتیں کر رہے ہیں, آپ پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے. یہ کیا طور طریقہ اختیار کر دیا کہ جی میں نے علامتی وزیر اعلیٰ بننا ہے اور لوگ مبارکباد دے رہے ہیں, میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا پھر رہا ہے. اور بھائی اس اجلاس کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی لیگل حیثیت ہے, کوئی پولیٹیکل حیثیت آپ اس کو لے کے اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں؟ میرے پاس 199 بندے ہیں, تو پہلے یہ تو بتا دیں کہ 199 بندے آپ کے پاس ہیں کیسے؟ بالکل ٹھیک. آپ نے تو پی ٹی آئی کے بندے جن پہ ڈیفیکشن کلاس لگتی ہے وہ نااہل ہو سکتے ہیں, آپ ان کے اوپر یہ سارا اور میں تو کہتا ہوں کہ سر یہ جو سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی ہے نا, کل بابر روان صاحب نے ٹھیک کہا کہ ذرا یہ سیشن دکھا دیں ان کو عواری کے اندر کیا ہو رہا تھا, ان کو دکھائیں کہ یہ جو کل بس کوچ میں لے کے کوسٹر میں لے کے تصویریں دکھا رہے ہیں لوگوں کو, دکھائیں نا کہ یہ کس قسم کی سیاست ہے یار. اسی کے لیے تو وہ پھر جب 63 ایک ہی بات کی گئی تھی نا کہ جناب آپ یہ دیکھیے کہ منڈیاں جو لگائی جا رہی ہیں یہ کیوں لگائی جا رہی ہیں, کیوں لوگوں کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے, کیوں لوگوں کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا, یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ رانا صاحب جب بھی نا سیاست میں عدالت عدلیہ انوالو ہوئی یا ہمارے جو مختلف ادارے انوالو ہوئے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ عجیب ہی نکلا ہے. غلام اسحاق خان دور میں دیکھ لیں, صدر کو بھی جانا پڑا, پرائم منسٹر کو بھی جانا پڑا,
फिर आप देखें एक काफिला यहाँ से लाहौर गया था और गुजरांवाला जजीज बालिस एक फ़ोन कॉल पे वापस हो गया था। क्या आप समझते हैं हालात तो सब जा रहे हैं, अगर सियासतदानों ने अपना अकल को हाथ ना मारा या इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो? देखें सर, जो आइन होता है वो ना तो सिर्फ पार्लियामेंट की वो होती है, ना वो अरकान असम्बली की, वो पूरी कौम के 22 करोड़ अफराद की निशात सानिया है जिसके ऊपर उन्होंने चलना होता है। और पूरी कौम इन पिछले 20 दिन में देख रही है कि जो आइन के साथ मजाक हो रहा है। देखिए ना, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बच्चों की लड़ाई है और उस लड़ाई के अंदर हर बच्चा अपनी मर्जी से, जैसे हम कहते हैं बादशाह बादशाह खेलते थे तो हम कहते थे भाई तू बादशाह है मैं वजीर हूँ, वो खेल और गया। गुड्डे गुड़िया की शादी में हम ये गुड्डा है और ये गुड़िया है और वो आ रही है, हम सारा प्रिटेंड करते थे वो सारा कुछ। ये इट्स अ वेरी सीरियस मैटर सर। ये पाकिस्तान के पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि ये हम कर क्या रहे हैं, और हमारे पॉलिटिशियन तमाशा बनाया हुआ है हमने, और रोज एक ऐसा शगुफा हम छोड़ देते हैं जिसके बाद दुनिया कहती है कि ये हमारा पार्लिमानी निज़ाम किस समत जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ शफीक अवान साहब कि सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए, और मेरा ख्याल है कि कुछ संजीदा तबकात को भी थोड़ा सा जंप इन करना चाहिए। और माजी में ऐसा देखा है हमने कि बहुत सारे लोग जो है वो फिर एक दूसरे को थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं। भाई जो होना है सुप्रीम कोर्ट ने आज या कल में फैसला दे देना है, उसका वेट ही कर लेना, उसके बाद अपने सारे ताश के पत्ते जो हैं वो खेल लें बजाय। सर एक ये हिजानी कैफियत जो मीडिया में पेश हुई ना, हर 2 मिनट के बाद एक पॉलिटिशियन आता है और वो मीडिया के सामने ना ब्रीफिंग देना शुरू कर देता है। अच्छा एक आधे घंटे की 15 मिनट की, अच्छा एक ही जमात के किस्तें लगी हुई हैं कि 10 मिनट बाद वो आएगा, 10 मिनट बाद वो आएगा, दूसरी जमात का आएगा, तीसरी जमात का आएगा, चौथी जमात का आएगा। यानी पूरे मीडिया में एक हिजानी सी कैफियत आपने डाल दी है, और लोगों को गाइड करने की बजाय ये जो खालिद ने लफ्ज इस्तेमाल किया ना प्रोपेगेंडा कॉन्टेक्स्ट में, वो इतना गालिब हो चुका है कि लोग ज़हनी तौर पे बीमार हो गए हैं, और ज़हनी तौर पे बीमार भी हो गए, और तकसीम बढ़ रही है मुआशरे के अंदर। ये बड़ी खौफनाक बात है। तकसीम के हवाले से देखें कि ये खेल किसने शुरू किया था, अदम एतमाद वाला। नून लीग तो उस पर आ ही रही थी ना मौलाना साहब आ रहे थे। ये शुरू किया जरदारी साहब ने कि भाई मैं लेके आता हूँ, वो ज़ाहिर बंदे तोड़ने में खरीदने में माहिर है, वो जो उनकी हिस्ट्री है। अब इसमें अब वो माइनस हो गए, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अब सारा खेल जो है मरकज़ में तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया या कंट्रोवर्सी चल रही है, और लेकिन पंजाब जो है वो पंजाब मरका है। तो जरदारी साहब देखें सबसे लूज़र जो मुझे लग रहा है कि वो हैं। वो जो उनका बयानिया था ना कि भाई मैं अदम एतमाद ये वो, और साथ नून लीग देख लें, उनका था कि वोट को इज़्ज़त दो। नहीं, वोट की इज़्ज़त दो भी में गायब हो गया। उन्होंने हुकूमत भी अपना घुमा दी और बैकफुट पे चले गए जरदारी साहब। बिल्कुल ठीक है जी, आप कर लें फिर उसके बाद लाइन पे हमारे हैं। जो बात सलमान कर रहा था मीडिया के हवाले से कि हमारे ये जो यूट्यूबर जो हैं, जो मीडिया के हमारे लोग यूट्यूबर बने हैं, वो अपने कंटेंट पर जो है शफीक साहब कोई तवज्जो नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं रोजाना जो है वो गूगली न्यूज़ आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, शफीक सारे दोस्त देखते हैं। वहाँ पर देखें कि वो वहाँ पर खबरें सख्त हो सकती हैं, हो सकता है हुकूमत को पसंद ना आए, हो सकता है अपोजिशन को पसंद ना आए, लेकिन उसका कंटेंट आप देख रहे हैं कि कंटेंट उसका जो है उस पर जो है पूरी तवज्जो दी जाती है और खबर भी होती है। देख रहे हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि हमें कंटेंट पर जो है यूट्यूब पर हजरात हमारे जो साफी हजरात बने हैं उनको अपने कंटेंट पर उसका कंटेंट भी एक तरफा होता है ना, वो एक लाइन वो भी न्यूट्रल नहीं चलते ना, वो वन साइडेड होता है। वो जो हमारे मीडिया का हाल है ना, वही यूट्यूबर का हाल है। दोस्त मोहम्मद मजारी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली। अस्सलाम वालेकुम सर। कल जो इजलास हुआ वो तो बड़ा एक मुनफरिद इजलास है सर, हम इस पे बात कर रहे थे मजारी साहब। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की जी, क्योंकि जिस सीट पे मैं बैठा हूँ मेरे पे फर्ज है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करूँ। लेकिन आपके खिलाफ तो अदम एतमाद आ गई है। इस बात तो आज लेकर आए ना मेरे खिलाफ जी, वो तो इजलास तो मैंने कल रात को बुलवाया था। चले ठीक है, लेकिन अब आगे जो है क्या होगा? इजलास तो आपने कर लिया, लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है? नेक्स्ट प्रोसीडिंग मेरा ख्याल है कि लोग कल अदालतों में चले जाएंगे। अपोजिशन का यही मूड हुआ है कि अदालतों में चले जाएंगे, अदालतों में उनको रिलीफ मिल जाना है, पीएम का इलेक्शन हो जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है पूरा होगा। आपने इजलास बुलाया और कल अलामती इजलास में हमजा साहब को वज़ीर आला मुंतखब कर लिया गया,
ایک بڑی چینج تھی. آج اجلاس میں نہیں تھا, ان کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی اور علیم خان گروپ کی میٹنگ تھی, اس میں جہانگیر خان ترین گروپ کی میٹنگ تھی, تو وہ ادھر میٹنگ تھی چیٹیز میں. نہیں, لیکن جو کوڈ ہوا ہے وہ تو باقاعدہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کوڈ ہوا ہے, اور ایک جو خاتون تھی جو پینل آف چیئرمین میں بھی تھی, انہوں نے باقاعدہ اسے چیئر کیا ہے کل کے اجلاس کو. نہیں, اس کی کوئی وہ نہیں, جب تک پریزائڈنگ افسر اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہ ہوں تو اس کی وہ. اچھا چلیں, جیسے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ عدالت میں چلا جائے گا معاملہ, تو آپ اپنی کوئی آئینی پوزیشن اپنی طے کر چکے ہیں کہ اب آپ نے کہاں کھڑے ہونے؟ جی, میں نے تو اپنی آئینی پوزیشن لی ہے, میں نے کل بھی لی اور میں ابھی بھی اپنی بات پہ کھڑا ہوں اور میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا. یعنی آپ عدم اعتماد کا بھی سامنا آپ کریں گے؟ میں بالکل فیس کروں گا. بہت شکریہ دوست محمد مزاری صاحب بات کر رہے تھے. شفیق صاحب, انہوں نے تو ایک نئی بات کر دی اور انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک پارلیمانی کا اجلاس تھا, اور ایکچولی تو انہوں نے اپنی پوزیشن بھی کلیئر کر دی کہ کل کے اجلاس سے میرا کوئی تعلق نہیں, وہ ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا. دیکھیں, ہم خواہش کو خبر بنا رہے ہیں. یہ فرما رہے تھے کہ کل ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا اور آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جائے گا. یہ فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے. جب ہم سیاستدان ہوں, میں ہوں, آپ ہوں, جرنلسٹ ہوں, جب جج بن جاتے ہیں نا ہر چیز کے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں ہوتا. یہ ابھی بہت سارے کرائسس ہم نے دیکھے ہیں آگے. پھر ان کو سسپینڈ کیا اور ان کے تمام جو پاورز ہیں وہ پرویز صاحب نے ختم کی ہوئی ہیں. اب دیکھیں نا, یہ بھی تماشا ہے کہ کل تک جو آپ کا ڈپٹی اسپیکر تھا, آپ نے اس کے خلاف عدم اعتماد فائل کر دی. یہ نہیں, یہ ڈسٹریس کا کتنا بڑا ہے کہ دیکھیں کہ کسی اعتماد کا فقدان ہے کہ وہ اپنے ڈپٹی اسپیکر پہ اعتبار نہیں ہو رہا. یہ سیاست ہے, اور اس میں جو 16 کو ابھی انہوں نے کہا کہ جی وہ 2 دن پہلے مزاری صاحب کی حمزہ صاحب سے ملاقات ہوئی, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیولپ ہوا وہ یہ ہے. ظاہر ہے نا, یہ اوورال ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہا ہوں نا, کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہی پرویز علی صاحب ہیں, کل تک یہ مسلم لیگ نون کے چاہتے تھے. ان کے گھر جا کے حمزہ صاحب نے انکل کا اور سارا یہ جو ان کو پروموٹ کر رہے تھے سی ایم کا انہوں نے کیا. اور سیاست دیکھیں کیا, میں اب کیا کہوں, ہے تو کھیل لیکن گندا کھیل ہے. کل تک ان کو پرویز علی چاہتے تھے, آج وہ ان کے خلاف آ گئے. کل ان کو یہ چاہتے تھے, اب مزاری صاحب آج ان کے خلاف آ گئے. تو کم از کم ہم کہیں کھڑے ہو جائیں, ہم کہیں اپنا کوئی کر لیں کہ بھئی ہمارا قبلہ کیا ہے, پالیسی کیا ہے. اور کل تک جو یہ کہہ رہے تھے کہ علیم خان صاحب اور ترین صاحب کے بارے میں کیا نہیں بول رہے تھے, کل کی بات ہے, نئی بات نہیں ہے. اور آج وہ ان کے اجلاس میں شریک ہیں. میرے خیال ہے ہمیں جو ذاتی گول یا ذاتی مفاد کے بجائے ہم کو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں, کوئی ایک طریقہ بنا دیں کہ ہم نے کوئی ویلیو پہ بات کرنی ہے, کوئی ہم نے سسٹم پہ بات کرنی ہے, کوئی جمہوریت کی بات کرنی ہے کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے اس کو میں سپورٹ کروں گا, جو مجھے برا لگ رہا ہے اس کی میں ایسی تیسی پھیر دوں گا. اور جب تک ہم میں توازن نہیں نہ آئے گا سیاست دونوں میں, خاص طور پہ آپ نے میڈیا کی بات کی, سب نے میڈیا کی بات کی, میڈیا میں توازن نہیں ہے, اس طرح سیاست دونوں میں توازن نہیں. اگر وہ اپنے جو ان کا حصہ بقدر جسہ ہے اس کو لے کے آگے چلیں گے اور کسی ٹرن کوڈ کو شامل نہیں کریں گے تو پھر اپنا حالات سیدھے ہوں گے. نہیں تو پھر یہ پنجاب اسمبلی کو تارے لگیں گے, ویلڈنگ سے ان کے اپنا گیٹ بند ہوں گے اور دوسری اسمبلی میں اجلاس ہوتے رہیں گے. اور علامتی دیکھیں ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے, علامتی وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے. تو بہتر ہے کہ جو ایک سیٹ پروسیجر ہے اس کو فالو کریں اور نہ خود تماشا بنیں نہ قوم کو تماشا بنائیں. ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. کل ابھی بات ہو رہی ہے کہ کل جو علامتی اجلاس ہوا اور اس میں حمزہ صاحب کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا, اس کی آئینی پوزیشن کیا ہے؟ ذرا ہم چاہ رہے تھے آپ سے ذرا اس پہ بات کریں. یہ بالکل کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے بلکہ ڈیفائنس ہے. یہ آئین سے ڈیفائنس ہے. یہ تو جو غیر آئینی حرکت ہے یہ تو ایک انارکی کی طرف سٹیپ لے رہے ہیں. یہ کس طرح ڈیموکریسی کی بات کریں گے اور یہ کس طرح یہ آئین کو خود تباہ کر رہے ہیں. ایک پروسیجر لیٹ ڈاؤن ہے اور اس پروسیجر سے انحراف کر کے یہ کدھر کو جا رہے ہیں. اٹ از سچ اے ڈینجرس گیم وچ از بینگ پلیڈ. کل آپ پیش ہوئے تھے سر, اور یہ خبر چلتی رہی کہ آپ نے وہاں پہ یہ کہا کہ جی اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی ہوگا. اس طرح کی کوئی پھر ہدایت بھی ملی سپریم کورٹ سے؟ نہیں, سپریم کورٹ نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی بالکل بھی. انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ یہ ہم اتنا امپورٹنٹ کیس سن رہے ہیں, سپریم کورٹ کا یہ جو
نیشنل اسمبلی کا میٹر جو ہے اس کے ڈپٹی اسپیکر کے رولنگ کے حوالے سے، اٹ از سچ این امپورٹنٹ ایشو، ہم وہ سن رہے ہیں اور اتنے دن سے سن رہے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو ٹیک اپ کریں. آپ یا تو پنجاب کا ایشو تھا لاہور میں جا کے، لاہور ہائی کورٹ میں جا کے ریٹ کر دیتے، یا اس کو آپ کسی اور بینچ میں لے جاتے. یہ ہم اس کو، اور کل بھی غالباً وہ یہی کریں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب والا معاملہ بھی عدالت میں جا سکتا ہے، یہ جا رہا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ بالکل بھی نہیں کھٹکھٹا سکتے ہیں. یہ تو جب آئیں گے تو مینٹینیبلٹی کے اوپر اڑ جائیں گے، کیونکہ یہ تو آرٹیکل 69 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، جو یہاں بھی زیر بحث ہے اس وقت اس بینچ کے سامنے بھی، اس کے ہوتے ہوئے یہ میٹر جو ہے یہ تو کورٹ کوئی ڈائریکشن ایشو نہیں کر سکتا ان دس ریگارڈ. اور اس میں کوئی لیگیلٹی کوشچن تو یہ ہے کہ اب وہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف سے انہوں نے اب وہ نو کانفیڈنس دے دیا، لیکن جو اختیارات جو ہیں اس میں دیے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر، جو پہلے 3 تاریخ کو ایڈجرن کیا تھا اس نے ڈپٹی اسپیکر نے، وہ بھی قانون کے مطابق تھا، اس میں کوئی نتھنگ رانگ ان دیٹ. اور اس کے بعد 6 تاریخ کو جو انہوں نے پھر ایڈجرن کر دیا اس کو آگے، تو وہ اس کے اندر بھی کیونکہ وہ توڑ پھوڑ ہوئی تھی وہاں اندر، اس کی سیٹیں اور فرنیچر توڑ دیا ہوا تھا، کافی نقصان پہنچایا ہوا تھا. انہوں نے آپس میں لڑے ہیں، خواتین گتھم گتھا ہو گئی جو ممبر تھیں. تو ایسی صورت میں جو وہ اس کو ایڈجرن کر دینا اور اس کی ڈیٹ آگے ڈال دینا، یہ بالکل جو ہے جو پنجاب اسمبلی کے جو رول آف بزنس ہے اس کے اندر یہ سارا دیا ہوا ہے ڈیٹیل. بہت شکریہ احمد اویس صاحب، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، ہم سے بات کر رہے تھے. سلمان صاحب، کل سے پرسوں بھی ہم نے یہی بات کی کہ اس بحران کا حل نئے انتخابات ہی ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جو پنجاب کی صورتحال ہے اس میں اتنی جلدی کوئی انتخابات والا بیل مڈے چڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں جی، 2 تجاویز سامنے آئی ہیں. ایک تجویز تو یہ ہے کہ جی فوری طور پر جو انتخابات کا شیڈول اناؤنس کیا جا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے نا اس مسئلے کو ریزالو کر دیا جائے. اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر تقسیم ہیں. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فوری انتخابات، اور کچھ یہ چاہتے ہیں کہ 6 ماہ کا ٹائم ہمیں ملے، اکتوبر نومبر میں جا کے یہ انتخابات ہوں، تاکہ کچھ چیز جب ہم حکومت بنائیں. اور جو یہ خاص طور پہ چلا تھا نا مفاہمت کا پیکج، وہ یہ تھا کہ اسپیکر کی رولنگ کینسل ہو، حکومت بنے، پرائم منسٹر آئے، آگے 6 ماہ کام کرے، کچھ انتخابی اصلاحات کرے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جا کے انتخابات کی طرف جائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جس قسم کا پولیٹیکل کرائسس کریٹ ہو گیا نا پنجاب میں بھی اور مرکز سمیت باقی جگہ پر، یہ نہیں مجھے لگتا کہ یہ وائبل ہے کہ اب یہ کوئی سال سوا سال سسٹمز کو چلایا جا سکے. اتنی زیادہ پولرائزیشن، جیسے شفیق نے کہا ہے نا، محاذرائی، تناؤ، ٹکراؤ آ چکا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کل شہباز شریف صاحب نے کہا میں تو صدر مملکت سے مشاورت کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، یہاں تک انہوں نے جملہ استعمال کیا. اس تناؤ کا پھر ایک حل جو ہے، جو سپریم کورٹ نے بھی کل بار بار کہا ہے، جو علی ظفر صاحب نے جو پلی لی ہے نا، علی ظفر صاحب نے کہا دیکھیے اس کا پورا حل یہ ہے کہ آپ یہ معاملہ چھوڑ دیں پارلیمنٹ اور پھر چھوڑ دیں عوام کی طرف. پیپل ول ڈیسائیڈ، لوگ ڈیسائیڈ کر لیں، فریش مینڈیٹ دے لیں، اور اس کے بعد پھر آپ آگے چلیں. یہی پنجاب کی صورتحال بن رہی ہے کہ جس قسم کی سچویشن بن گئی ہے، ایک طرف سارے باغی لوگ ہیں وہ، اور پی ایم ایل این والے کھڑے ہیں، ادھر سے پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور جس قسم کا ماحول بن گیا اس میں تو کشیدگی کا امکان جیسے انہوں نے کہا وہ بڑھ گیا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سیاسی تناؤ بڑھ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پولیٹیکل ٹیمپریچر کو یہاں ختم نہیں کیا اور ایک الیکشن کا ماحول پیدا نہیں کیا، لوگوں کو الیکشن کی طرف جانے دیں، لوگ اپنی اپنی کیمپین چلائیں، اپنے اپنے نئے لوگوں کو چناؤ کریں، نئی حکومت بنے. لیکن اگر اس میں ڈیڈ لاک پیدا ہوا، میں آپ کو بتاؤں اس ڈیڈ لاک کا فائدہ نہ تو یہاں پہ آج کی جو سیاسی جماعتیں ان کو ہوگا، نہ اس ملک کے مفاد میں ہوگا. اور کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے باہر، یعنی جس کو آپ تھرڈ فورس کہتے ہیں، جو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ اس وقت سب سے زیادہ ٹچی ہوئے ہیں، وہ اس سچویشن سے زیادہ پریشان نظر آتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل نکلے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی پروسیڈنگ دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ بات چل رہی ہے. بلکہ اب کل ایک سوال انہوں نے اٹھایا چیف جسٹس نے، کیوں نہ بھی فریش مینڈیٹ لے لیا جائے، کیوں آپ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ ہی تو کہتے تھے انتخابات کروائے جائیں. سو میرا مطلب ہے کہ اس کا مجھے وے آؤٹ جو سمجھ آ رہا ہے وہ تو یہ آ رہا ہے کہ ایک نیا انتخاب ہو، اور جتنی جلدی یہ وہ ہو جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. روزنامہ ڈان کا اداریہ اکانومک انسرٹینٹی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیاسی بحران ہے اس سے معاشی بحران کی سنگینی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے،
اور کسی کو بھی اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ رانا صاحب، اس وقت یہ جو سیاسی بحران ہے اس نے جس طرح پنجاب کو اور پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اسی طرح جو ہے ہمارا جو اقتصادی بحران ہے، جو اکنامک کرائسس ہے، وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ وہ آگے چل کر جو ہے ملک کی معیشت کے لیے انتہائی خطرناک جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن نہ حکومت کی طرف سے، نہ اپوزیشن کی طرف سے، اور نہ ہی دیگر جو حلقے ہیں ان کی طرف سے اس اکنامک کرائسس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک جو ہے اس کرائسس کو جو ہے وہ کسی سمت پر نہیں جا سکتا۔ اور اس میں صورتحال دیکھیے کہ یہ ہو چکی ہے کہ اب جو ڈالر ہے جو گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ وہ اوپن مارکیٹ میں 187 روپے سے فیصد بڑھ گیا، اور انٹر بینک میں 186 روپے سے جو ہے وہ بڑھ گیا، اور جو آئی پی پیز ہیں ان کو جو فرنس آئل کی جو سپلائی ہے وہ بند ہو گئی ہے، اور 4 دن کا صرف سٹاک ان کے پاس رہ گیا، اور ہمارا 5500 میگا واٹ کا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ شارٹ فال جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہماری جو اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نیچے جا رہے ہیں، اور کیونکہ اس وقت اکنامک مینجمنٹ کے لیے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی حکومتی معاملات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ڈے ٹو ڈے بنیاد پر جو ہے وہ سارا مینج کرنا پڑتا ہے۔ ہر ہفتے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں اکانومی کے حوالے سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب تو کوئی ادارہ ہی نہیں ایسا جو سارے اکانومی کی صورتحال کو دیکھ سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر معیشت کو بچانا ہے، پاکستان کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے، کو سنبھالا دینا ہے، تو فوری طور پر اس کرائسس سے نکلنا ہوگا۔ اچھا، اب جو بات انہوں نے کی، جیسے انہوں نے کہا کرائسس سے نکلنا ہوگا، لیکن جو پولیٹیکل سچویشن ہے نا وہ تو شو نہیں کر رہی کہ ہم کرائسس سے نکل سکیں گے، جس قسم کا بحران پیدا ہو گیا۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کے خیال میں جو ہماری معیشت ہے، جو ابھی بات کر رہے ہیں خالد صاحب، کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سلمان بھائی، ایک اصطلاح ہے کیونکہ یہ کامرس کے ہیں، وہ ہے اکنامک ہٹ مین، اور ایک بڑا مشہور تھا جس کو ہم اکنامک ہٹ مین کہتے تھے، اس کا نام تھا جان پرکنس، اس کی کتاب میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جو یہ کمزور ممالک ہوتے ہیں انہیں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور اس طرح کے اس سے پہلے انہیں آفر کرتے ہیں، پھر شکنجے میں ڈالیں۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں، پہلا اسٹیپ شفیق کہ کنسلٹنسی کے نام پہ وہ جو پیسے جو ہم امداد دینی ہوتی ہے اس کنسلٹنسی کے نام پہ اس میں سے کچھ پیسے لے لیے جاتے ہیں۔ پھر کیا کیا جاتا ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ انفراسٹرکچر لگائیں گے، وہ ہماری کمپنیاں لگائیں گی، وہ کمپنیاں اس میں سے پیسے لے لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے جو ملک ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے بچتے ہیں کہ وہ سود کی ادائیگی کر سکیں، اور اس سے ماضی کے اندر بہت سارے ممالک تباہ ہوئے ہیں۔ اب پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ ہم دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ہم کسی طرح قابو نہیں آتے، لیکن اب جس طرح کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے، آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام یہ کہہ کے کہ جی ہم نے بند تو نہیں کر رہے لیکن نئی حکومت آئے گی تو اس کے ساتھ ہم وہ کریں گے، ورلڈ بینک ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے، اور ایف اے ٹی ایف تو وہ ماننے پہ ہی ہمیں تیار نہیں ہے، وہ ہماری بات ہی نہیں سننے پہ تیار ہے، ہم سب کچھ کر کے لیکن اس کے باوجود وہ گرے لسٹ سے نہیں نکال رہے۔ تو یہ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے سیاستدان اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ رہے، انہیں آنے والے دنوں کے خوفناک ہونے کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس دلدل میں پھنس گئے ہیں اور کس دلدل میں پھنسنے جا رہے ہیں، اور اس میں سیاستدانوں کو بالکل ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، دانشوروں کو اس طرف لانا توجہ دلانی پڑے گی کہ یہ اپنی لڑائیاں جو ہیں یہ تو لڑتے رہیں، لیکن ملک جس طرف جا رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، اکنامک ہٹ مین جو ہیں وہ تیار ہیں اس ملک کے اوپر ہٹ کرنے کے لیے۔ جنرل صاحب، مجھے لگ رہا ہے نا اگر اوپر اسمبلی بحال ہو گئی یا نیچے جو 16 کا اجلاس ہوگا، مجھے تو لگ رہا ہے خدا نہ خواستہ وہ شاہد علی پٹواری صاحب کا ایک واقعہ ہوتا ہے، ڈپٹی اسپیکر ایسٹ پاکستان میں، جتنی پولرائزیشن بڑھ گئی ہے اور سیاست دشمنی پہ آ گئی، اب مخالفت دشمنی میں آ گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی اسمبلی میں ایسا واقعہ نہ ہو جائے، اور جس طرح یہ ایک دوسرے کو سینگ پنجابی کی سینگ اڑانے کہتے ہیں نا، جیسے سینگ اڑا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہی ایپیسوڈ ہوگا اسحاق خان صاحب والا کہ دونوں کو جانا ہوگا، پھر کرکٹ اگر سیٹ اپ آ کے الیکشن کرے گا، اس سے پہلے کہ وہاں اس تک اپنا ڈیڈ اینڈ تک پہنچیں، آپس میں بیٹھ جائیں، اس مسئلے کا حل نکالیں، قوم کو بھی نکالیں اور خود بھی نکالیں، اور نئے انتخابات کی طرف جائیں تاکہ جو بھی نئی قیادت آئے وہ اپنی پالیسی دے، ملک کو چلائے۔ خالد صاحب نے بڑا صحیح اپنا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اکنامک بریک ڈاؤن ہو رہا ہے ہمارا،
अब इकॉनमी ब्रेक डाउन होगी तो फिर हम कहाँ से सारा इकट्ठा करते फिरेंगे। और ना हमें IMF पूछ रहा है, बिल्कुल ठीक आपने कहा, ना हमें वर्ल्ड बैंक पूछ रहा है, और हमारी इकॉनमी ना हमारी इकॉनमी का वो हाल है। तो ये ना हो खुदा न खास्ता हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड ब्रेक डाउन ना हो जाए, और इसके लिए सियासतदानों को सोचना होगा कि अपनी अना से बाहर आएँ और कोई मसले के हल की तरफ जाएं। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन असलम गिल साहब ने चूंकि हमसे हमारे साथ लाइन पे आए हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, तो उनसे भी मैं कह रहा चलते चलते सर, कल आपका कोई सुना है रैली शैली थी, कैसा रिस्पॉन्स रहा? हम जो केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन तो हम मांग रहे थे, तो हम इसके लिए इसके खिलाफ जद्दोजहद किस बात की कर रहे हैं, इसीलिए निकालने के लिए। तो ये हमारा प्रेशर अपोजिशन की वजह से निकला है ना। मगर जो वहाँ डिप्टी स्पीकर ने गिनती नहीं होने दी वो गैर आईनी इक़दाम है। वो मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ गिल साहब आप तक नहीं जा सकी, और माइंड सेट बना हुआ ना तमाम सियासतदानों का कि ये एक ही तरह का सवाल हो सकता है, तो मैं आपकी रैली के हवाले से पूछा था। लेकिन चले सर, ये बताएं कि अभी शफीक अवान भी इस तरफ तवज्जो दिला रहे थे, खालिद क़य्यूम साहब ने भी ये कहा, सलमान साहब ने, कि हम आहिस्ता आहिस्ता से लग रहा है बतौर तो मुआशरत तसादुम की तरफ नहीं बढ़ रहे। असम्बली जो है ये जमहूरियत की अलामत है, आइन कानून की अलामत है। अगर असम्बली को खारदार तारे लगा के बंद कर दिया जाए तो मेंबर क्या करेंगे? इस वक्त डिप्टी स्पीकर जो है वो ही मतलब रन कर रहा है, स्पीकर नहीं है, उसके खिलाफ अदम एतमाद है, इस वक्त डिप्टी स्पीकर कर रहा है। अगर वो डिप्टी स्पीकर को बाहर निकाल देते हैं और जनाब वहाँ पे सारा काम, कौन कुव्वत है जो सारी ये हरकत कर रही है? मैं समझता हूँ वहाँ उसको बंद कर दिया। फिर उन्होंने फ्लैटी के अंदर जो किया ये शो किया है कि ये बंदे 199 बंदे, तो आप समझें कि 200 बंदा तकरीबन जो है वो शो किया है। इसका मतलब बंदे किसके साथ, कौम को दुनिया को बताने के लिए, असेंबली अल्लाह अदलिया को बताने के लिए। तो ये जो यहाँ पे हुआ है मैं समझना ये तो एक हमारा जमहूरी हक है। बहुत शुक्रिया असलम गिल साहब, हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी है वो एक चैलेंज बनता जा रहा है, और ये चैलेंज जो है पूरी दुनिया को नज़र तो आ रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहे। एक ब्रेक लेते हैं, इस पर बात करते हैं फिर। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान, इंडिया में जो सूरत हाल है वो खैर कोई नई तो नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चल रही है। मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं, मस्जिद के ऊपर वो परचम लहराया जा रहा है हिंदुत्व का। तो आप समझते हैं कि मोदी हुकूमत ये कोई दानिस्ता किसी मनसूबा बंदी के तहत कर रही है? देखिए सर, उनका तो एजेंडा है। उन्हें तो जब भी पिछला इंतखाब जीता है इसी हिंदुत्व की बुनियाद के ऊपर जीता है, इसी सख्त मिजाजी की वजह से जीता है, इसी मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पे जीता है, इसी एंटी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जीता है। और जो जिस तरह से मोदी का एजेंडा पॉपुलराइज हुआ है वो शो करता है कि वहाँ जो मुसलमानों के साथ जो इस वक्त हो रहा है इंतहा पसंदी के तनाजुर में, वो एक सीरियस इशू है। यानी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपको ये खबरें मिल रही हैं, कभी मुसलमानों के घरों को नज़रातीज किया जा रहा है, कभी उनको पकड़ के रास्ते में पकड़ के मारा जा रहा है, कभी वो हिजाब का जो मसला आ गया आपने देखा कि वहाँ, और अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ की अदालतें ये फैसला दे रही हैं उसके हक़ में, कोई उसकी मुखालफत में दे रही है, कोई उसके हक़ में दे रही है। यानी एक हिजानी सी कैफियत पैदा कर दी है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे हिंदुस्तान ने ये तय कर लिया कि उसका जो फ्यूचर है वो इस वक्त एक हिंदुत्व की सियासत के साथ जुड़ा हुआ है, और हिंदुत्व की सियासत में भी इंतहा पसंदी के साथ। यानी वो ये कहते हैं ना कि जिसने हिंदुस्तान में रहना है उसको हिंदुत्व की सियासत को कबूल करना पड़ेगा, उसको ये जो भारत का सख्त गिर इस वक्त जो पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ उसको कबूल करना पड़ेगा। और बाकायदा कहा जा रहा है
کہ ایجنڈا ہمارا ہوگا، مرضی ہماری ہوگی، منشا ہماری ہوگی، اصول ہمارے ہوں گے، قواعد و ضوابط ہم طے کریں گے، اس کے مطابق اگر آپ یہاں پہ جئیں گے تو کام چلے گا، ورنہ یہ کام نہیں چل سکے۔ ٹھیک ہے خالد صاحب، جو او آئی سی کا اجلاس تھا اس میں ہم نے باقاعدہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہوئی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو مودی حکومت ہے وہ کوئی پریشر نہیں لینا چاہ رہی کسی کا بھی، اور وہ اپنے جو ان کا ایجنڈا ہے اس پہ کھڑے ہیں، چاہے اس کا کچھ بات دنیا جتنا مرضی شور مچائے۔ دیکھیے جب محترمہ بینظیر بھٹو 93 میں وزیر اعظم پاکستان تھی تو اس وقت جو شفیق صاحب او آئی سی ہے ہماری، او آئی سی میں ایک کشمیر پر جو ہے وہ ایک کنٹیکٹ گروپ جو ہے، رابطہ گروپ جو ہے، اب وہ قائم کیا گیا تھا، اس کو بنایا گیا تھا، اور اس میں پہلی بار آپ نے دیکھا کہ جو حریت کانفرنس کی لیڈرشپ ہے اس کو بھی پھر مراکش میں جو اس وقت کانفرنس ہوئی اس میں ان کو بلایا گیا، اور اس کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ جو ہے یہ مسلسل طور پر یہ گروپ جو ہے کشمیر کے حوالے سے اس وقت سے قائم ہے۔ اور جب یہ اسلام آباد میں اب او آئی سی کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں اس کشمیر کے حوالے سے جو رابطہ گروپ ہے اس کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں جو کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ جو انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کو اس حوالے سے ان کی مذمت کی گئی۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر جو ہے جو انڈیا کے اندر اس وقت مسائل ہیں، وہ مسائل یہ ہیں کہ وہاں پر نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر جو اقلیتیں ہیں، تمام اقلیتیں اس وقت غیر مفہوم ہیں، اور ان کو عدالتوں میں بھی انصاف نہیں مل رہا۔ رانا صاحب یہ جو بحران 2-3 ماہ سے آیا ہوا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ہم بھول گئے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہم بھول گئے کہ بھارت کیا کر رہے ہیں، ہم بھول گئے کہ افغانستان کے لوگوں کو ہمارے ان کی کیا حال ہے، ہم بھول گئے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ سارا جو ہمارا دھما چوکڑی مچی ہے سیاسی بحران، اور یہ سیاسی بحران ہمارے لیڈروں کا پیدا کرتا ہے۔ جب آپ آواز اٹھاتے ہو نا کسی انٹرنیشنل فورم پہ یا ہمارا کوئی بڑا لیڈر بات کرتا ہے تو وہ میٹر کرتی ہے اور کنسرن کوارٹر میں جاتی ہے، لیکن اپنے اقتدار کے چکر میں ہم یہ بھول گئے یہ کبھی کسی فضل الرحمان صاحب یا نواز اپنا بلاول یا مریم یا شہباز شریف دوسرے لیڈر جو ہیں، انہوں نے اس طرف کو توجہ نہیں دی کہ بھئی ادھر کو توجہ دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کم از کم یہ جو بھائی ہیں، لیکن وہاں پہ ہم اسے بھول گئے۔ اور سب سے بڑا بحران کا اس کا جو نقصان ہے ایک یہ بھی ہے۔ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہو۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم بھول گئے کہ جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، کیا ہمارے میڈیا کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ جو نیشنل ایشوز تھے یا جو ریجنل ایشوز تھے اس کو ہم نے پاس سے پش ڈال دیا ہے، اور یہ کیا ہم اس وقت جو کھیل تماشا کر رہے ہیں اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ابھی ہم اسی پہ تو بات کر رہے تھے کہ جو میڈیا ہے وہ میڈیا ہو گیا ہے سیاسی جماعتوں کا ترجمان، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ جو میڈیا کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی تھی نا، غیر جانبداری، وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ اب میڈیا مثال کے طور پہ آپ ایک چینل لگائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پی ٹی آئی کا وجود آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، ایک چینل کو لگائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اپوزیشن فارغ ہو چکی ہے۔ عام آدمی جو ہے اس میں گم ہو کے رہ گیا، تو جب پاکستانی 22 کروڑ گم ہو کے رہ گئے تو کشمیر یا باقی معاملات کہاں جاتے ہیں؟ اب ذرا انڈیا میں دیکھیں شفیق، انہوں نے کیا کیا؟ مودی حکومت نے باقاعدہ ایک اسکیم شروع کی ہے، اور اس اسکیم کے تحت لاؤڈ سپیکر دیے جا رہے ہیں ہندوؤں کو حکومت کی طرف سے کہ یہ آپ اپنے گھروں میں لگائیں، جب مسلمان اذان دے تو آپ لاؤڈ سپیکر کے اوپر گانے لگا دیں اونچی آواز میں، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ بھارت جو سیکولر بھارت کے طور پہ جس کا چہرہ پوری دنیا میں وہ متعارف کراتے تھے، اتنا بھیانک ہو گیا ہے کہ یہ باقاعدہ پیسے دیے جا رہے ہیں کہ آپ اسپیکر خریدیں، اور مسلمانوں کی جب اذان ہو تو اس کے مقابلے میں آپ نے وہ اسپیکروں کے اوپر آپ نے دنگا جو ہے وہ کرنا ہے، اور ہم خاموش ہیں۔ عمران خان صاحب نے کشمیر کے حوالے سے اور ایک کمپین چلی اور پوری دنیا میں ایک شور مچا، لیکن انفارچونیٹلی اب یہ سارا کچھ جو ہوا ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دب کے رہ گئی ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کا چاہ رہا تھا چھوٹا شارٹ کامنٹ۔ جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ ہے اسٹینڈ ود کانسٹیٹیوشن، تو پوری قوم جو ہے وہ تو چاہتی ہے کہ آئین بحال ہو، اور آئین پوری اپنی طاقت کے ساتھ جو ہے بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پوری قوم چاہتی ہے کہ آئین اپنی ٹرو اسپرٹ میں بحال ہو، لیکن جو ہماری سیاسی پارٹیاں لگی ہوئی ہیں
वो तो तेरा आइन और मेरा कुत्ता टामी तुम्हारा कुत्ता कुत्ता उसमें लगेंगे ना। यानी वो आइन भी उन्होंने अपना तोज़ी पेश कर दी, हर एक चीज़ की अपनी उन्होंने डेफिनेशन दे दी है, तो इसका फैसला तो अपना अदालतों ने करना है। लेकिन जब जिस दिन मुस्लिम मुल्क का सियासतदान आइन की ट्रू स्पिरिट को बगैर किसी अदालती तोज़ी के मानेगा और बताएगा ना, उस दिन हमारा ये जो आपस की जो अना है, आपस की जो लड़ाई है, ये असम्बली टूट गई, वो बन गई, वो CM चला गया, वो PM आ गया, जब तक सियासतदान अपना अंदर नहीं खंगालेंगे ना, और उस वक्त आइन को उसकी जो रूह है उसके मुताबिक नहीं मानेंगे, तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। स्टैंड विद कॉन्स्टिट्यूशन, क्या मीडिया को भी इस पे थोड़ा सा अपना किरदार अदा करना चाहिए और सियासतदानों को लाना चाहिए कि आप आइन का एहतराम करें और आइन के मीडिया की तो साथ साथ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी ना, जो क्राइसिस है उस क्राइसिस को आप एक रेजोल्यूशन के अंदर तब्दील करें, और उस रेजोल्यूशन के अंदर जो कानून की हुक्मरानी है, आइन की हुक्मरानी है, उसको इंश्योर करें तमाम फरीकों पे। यहाँ जब आप अपना अपना एजेंडा लेके बैठ गए हैं और अपना अपना, जैसे शफीक ने कहा, आइन लेके बैठ गए हैं, उसकी तशरीह भी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, तो फिर वो जो क्राइसिस है वो तो और डीप हो जाएगा ना। उस क्राइसिस को डीप ले जाने की बजाय जब रेजोल्यूशन की तरफ लाएंगे तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया की ज़रूरत है। और मैं जब तक कहता हूँ कि पाकिस्तान में इशू बेस्ड मीडिया नहीं आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, ओपिनियन मेकिंग के अंदर लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, तो ये जो क्राइसिस है जिसको हम कहते हैं कि मीडिया एक बड़ी ताकत है, वो मीडिया फिर अपनी ताकत खो देगा। लोगों को लगता है कि मीडिया जो है तो क्राइसिस पैदा करता है। खालिद साहब, देखिए राणा साहब, 73 का आइन जो है वो एक मुतफिका आइन है, और तमाम सियासी जमातें जो उस वक्त थी, तमाम जमातों ने जो है इस पर दस्तखत किए हुए हैं, इसको मंजूर किए हुए हैं। और ये जो आइन पाकिस्तान है, ये इसके साथ पाकिस्तान को जो वजूद है वो इस आइन के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर आइन पर अमल ना हुआ तो मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान को अभी नुकसान हो सकता है, वफाके पाकिस्तान को भी नुकसान हो सकता है, और हम तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जल्द इस हवाले से अपना फैसला देगी और मुल्क को आइनी बहरान से निकालेगी। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है जी, और स्टैंड विद कॉन्स्टिट्यूशन पे हम बात कर रहे थे, पूरी कौम खड़ी है। आइन का एहतराम जो कौमें करती हैं वही अपना एक दुनिया में मुकाम बनाती है। बरतानिया को देख लें, उनका कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, लेकिन वो जिस तरह अपने आइन का एहतराम करते हैं और कई सदियों से वो इस आइन का एहतराम करते आ रहे हैं, उसी की वजह से बरतानिया जो है उसने पूरी दुनिया में भी रूल किया, और आज भी बरतानिया को आइनी हवाले से और सियासी आज़ादी के हवाले से एक मॉडल के तौर पे लिया जाता है। हमें खाली गोरों की और चीज़ों में तकलीद नहीं करनी चाहिए, इनमें भी करनी चाहिए कि आइन उनके लिए कितना अहम है। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।